قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله كما قال عليه الصلاة والسلام. تو یا اللہ تعالی ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے، کفر سے، بدعت سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے. وعدہ کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، فرض حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے. ہم داخل ہوتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں، قادریہ میں، نقش بندیہ میں، سہر وردیہ میں. یا اللہ تعالی چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی برکت سے ہماری توبہ اور بیعت کو قبول فرما، خاتمہ ایمان پر فرما. قیامت کے دن اور جنت میں ہمارے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما. ماشاءاللہ بیعت ہو گئی ہے. بیعت کا فائدہ 3 کاموں سے ہوتا ہے، اور بیعت کا مقصد اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنا ہے. عظیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی کوئی اللہ تو ولی نہیں بنا جب تک کسی ولی کی صحبت نہیں کی. صحابی بننے کے لیے نبی کی صحبت چاہیے، اور ولی بننے کے لیے ولی کی صحبت چاہیے. اس کے لیے 3 کام. تو بیعت کا مقصد اللہ کا تعلق ہے، دوستی حاصل کرنا. 3 کام کرنے پڑتے. سب سے پہلے رابطہ ہے کہ آپ کا جتنا رابطہ شیخ کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا فیضان زیادہ آئے گا. جس طرح 1100 واٹ کی تار میں بجلی تو جا رہی ہے، لیکن اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس سے کنیکشن لگائیں، میٹر لگائیں، وہ تو جا رہی ہے. تو مرید کا جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ تعلق رکھنا ہے. فزیکل بھی آنا جانا ہے، ان کی بات بیان بھی سننا ہے، اور تیسرا یہ کہ قلبی متوجہ بھی رہنا. میرا کوئی روحانی باپ ہے تو دل میں بات رہے کہ میرا کوئی روحانی باپ ہے. کنیکشن کے 3 طریقے. فزیکل جیسے آئے جائیں جب وقت ملے، اسے آپ کے علاقے میں جب جائیں تو سب کام چھوڑ کر ان کی سود میں بیٹھنا اولین ترجیح کی. شام تو ہوتے رہتے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی مکہ شریف جائے تو اس کے لیے ترجیح یہ ہے خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف. وہ قرآن مجید بعد میں پڑھ لے، نفل بعد میں پڑھ لے، سارے کام بعد میں کرے، کیونکہ یہ چیز اس کو ملنے والی نہیں ہے کہ میں مکہ شریف. مدینہ شریف جائے تو سب سے افضل کام یہ کہ وسلم کے روزے پر حاضری دے، درود شریف پڑھے، کیونکہ اس کو یہ چیز کہیں اور ملنے والی نہیں. تو جب شیخ آ جائے یا کہیں وہ تو ہر چیز چھوڑ دو، اپنی باتیں چھوڑ دو. وہ آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں. شیخ تو نہیں ہوگا، شیخ آیا ہے تو اس کی سوچ میں بیٹھنا، کچھ نہ کرے وہ بیٹھ جائے. اسی سے ہی کام بن جاتا ہے. اسی کے نام صحبت. صحابہ اکرام کو صحابی کہتے تھے کہ صحبت سلم کی اٹھائی. آپ کچھ فرماتے تھے یا آپ تو بہت کثیر سکوت تھے، بہت خاموش رہتے تھے. آپ بیٹھے رہتے تھے. وہ بیٹھنے میں اللہ نے ان کو کس مقام پر رضی اللہ عنہ. اس کے لیے ایک تو فزیکل آنا جانا، کبھی زیادہ وقت بھی لگائے، 3 دن لگا لے، 10 دن لگا لے، 40 دن لگا لے شیخ کے پاس. جب آپ کے علاقے میں جائیں فوراً ہر کام چھوڑ کر پہنچے. اور دوسرا واٹس ایپ پر بیانات آتے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں، جو بھی بیان آتا ہے وہ اپلوڈ ہوتا ہے. تو روزانہ 15 سے 20 منٹ بیان سنیں. یہ بیان سننا بھی قائم مقام صحبت ہے. اور نمبر 3 اپنا دل بھی ادھر متوجہ رکھتے ہیں. شیخ خصوصاً جب نفس اور شیطان حملہ کرے تو اپنے شیخ کو یار کہاں بیٹھے اور کہاں وہ اللہ سکھانے والے اور کہاں نفس و شیطان مجھے یہاں سے سیکھ رہا ہے، تو نفس کو شرم آ جاتی ہے. میرے شیخ تو فرمایا کرتے تھے جیب میں شیشہ رکھو اور فون دیکھو کہ یار تو کہاں تو جڑا ہوا ہے اور تو کرتا کیا ہے، مطالعہ کرنے والا کام کرتا ہے. نمبر 2 ذکر کی پابندی. جو ذکر بتایا جس کی پابندی کریں، کیونکہ ذکر دل کو زندہ کرتا ہے. جب دل زندہ ہو تو فیض لیتا ہے.
اس طرح زندہ بچہ دودھ پیتا ہے، مردہ نہیں پیے گا. ہمارا دل زندہ اور مردہ ذکر سے ہوتا ہے. تو جو شیخ ذکر بتائے اس کے مطابق وقت نکال کر روزانہ ذکر کریں. تو 4 تسبیحات ہم 4 سے شروع کراتے، 4 تسبیحات پہلے کرو. کلمہ طیبہ 100 بار پڑھو، اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ 100 بار پڑھو، استغفار کرو، 4 تسبیح اور تلاوت قرآن. اور تھوڑی سی آدھا صفحہ ہو، 2 آیتیں ہی ہوں، بلکہ 1 آیت ہی. آپ نے صحابہ سے فرمایا، صاحب بیٹھے تھے اور میں کون ہے تم میں جو چاہے اس کو لانا. 1 اونٹنی ملے موٹی تازی، تو ان کا جی حضرت صاحب نے ہر ایک پیار ہے، میں کہ 1 آیت کی تلاوت کر لینا اس سے بہتر. پھر 2، پھر 5، پھر 10 یہ فرمایا. تو تلاوت قرآن روزانہ، قرآن مجید سے تعلق پیدا کرتا تھوڑا سا قرآن تعلق پیدا کرتا، ذکر اور قرآن، یہ 5 چیزیں ہیں. کلمہ طیبہ 100 بار. اب یہ اس یہاں سے شروع ہوگا، آہستہ آہستہ 200، 300، 500 تک چلا جاتا ہے. ابتدان تھوڑا تھوڑا کرے تاکہ روح کو پوری طرح مناسبت ہو جائے. اور کھانا ہضم ہونے لگ جاتا ہے تو پھر بندہ زیادہ کھا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. بچوں کو ٹیسٹ لگانے کے لیے مختلف تھوڑی تھوڑی چیزیں کھلاتے ہیں، بعد میں جب ان کو ہضم ہونے لگ جاتی ہیں تو پھر پلیٹ بھر کے بھی کھا لیتے ہیں. نمبر 3، گناہ سے بچنا. یہ سب سے خطرناک چیز ہے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے، دل کی دنیا اجاڑ دیتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے. اور ہم بیت ہوئے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض. اس کا نام تقویٰ ہے. آنکھ کی حفاظت کریں، زبان کی کریں، کان کی کریں، دل کی حفاظت کریں، گناہ سے بچیں. گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے. اس کا نام، اس کے بغیر ولایت نہیں ملتی، کیونکہ دشمنوں والے کام کر کے دوست کیسے بن سکتا ہے. دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس سینے کو اپنے محبت کے راز نہیں دیتے جہاں شیطان کا آنا جانا ہے. تو وہ گناہ شیطان آتا ہے نا، یوسف تو فی صدور الناس، اور ادھر نفس بھی پہنچتا ہے. نفس اندر بیٹھا، یہ پیچھے سے آتا ہے، یہ پیچھے اس کی جگہ ہے شیطان کی. یہاں جس میں آتا ہے یہاں سے اپنا منہ اندر کرتا ہے، بالکل قلب کے پیچھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت یہاں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا اس کے لیے، بیچ میں نہیں تھی، بائیں کندھے کے پیچھے تھی، دل کے پیچھے راستہ بند تھا. لہٰذا اس کو اتنا بھی اختیار نہیں تھا کہ خواب میں رسول اللہ کی شکل اختیار کر لے. وہ ہر ایک کی کر لیتا ہے، خواب میں بھی اس کو ہمت نہیں کو اختیار کر لے. اب ویسے تو کیا آنا، راستہ بنتا، لیکن میرا آپ کے لیے نہیں. یہاں سے گھستا ہے پیچھے سے، ادھر سے نفس حملہ کرتا ہے، ادھر وہ دونوں حملہ کرتے ہیں. اور پھر تو اب اس سینے کو کیسے اپنے راز دیں گے جس تجوری پہ شاید چور بھی ہاتھ مارتا ہو، تو اس میں کون تین کچھ کرتے. نہ ہر سینہ نہ راز دانی دے ہم، ہر سینے کو ہم اپنے راز محبت نہیں دیتے. اس کو چاہیے دشمن سے حفاظت کرے، اور وہ تقوی سے آئے گی. اور اس کے لیے تقوی شیخ سے بھی ملتا ہے، اس کی توجہات سے اور آپ کی ہمت سے. آپ کی ہمت کرنی ہوگی اور شیخ توجہ دے گا. اور شیخ کی توجہ کیسے لینی ہوں میں نے کل طریقہ بتایا، سب کا کام بن گیا. ہم مجھے بتائیں، ایک آدمی گڑھے میں گرا ہو تو نکالنے والا ہاتھ ڈالے گا تو اس کو بھی ہاتھ اٹھانا ہوگا نا. یا وہ کہے گا جی بس آپ مجھے نکالو، میں تو ہاتھ بھی دینے کو تیار نہیں، تو کیوں نکالے، کیسے نکلے گا. ان کا دامن اگر سے دور صحیح، ہاتھ تم بھی ذرا دراز اپنی ہمت کی. اس کا نام ہمت تقویٰ ہے. پہلے خود بھی ہمت کرے، پھر شیخ بھی اس کے ساتھ معاون ہو، تو پھر انسان گناہ کی دلدل سے نکل کر پاکیزہ عالم میں آ جاتا ہے. یہ 3 کام ہے جس سے اس کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ. 3 کام. اور کبھی بھی بدگمانی نہ کرے اپنے شیخ سے، کبھی نہ کرے. یہ بہت خطرناک چیز ہے بدگمانی کا. وہ دیکھو بدگمانی کا مطلب کیا ہے. بدگمانی کا اپنے علم پر بڑوں کو تولنا. اپنے علم پر یار یہ کام کیسے کر رہے ہیں یار. اگر میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، حدیث شریف میں جو زیادہ روایات ہیں مسح کرنے کی، وہ یہ ہے آگے سے پیچھے، یہ روایات. ایک روایت پیچھے سے آگے ہے، ایک روایت درمیان میں ہاتھ رکھ کر آگے
پھر درمیان رکھ کر پیچھے، پھر دائیں، پھر بائیں. یہ 3 طریقے حدیث میں آتے ہیں، لیکن اصل جو زیادہ معروف ہے وہ یہ طریقہ ہے جو میں اور آپ مسا کرتے ہیں. اب اگر شیخ حدیث پر عمل کرنے کے لیے یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یار ان کو سنت بھی پتہ نہیں میرے پیر صاحب. کیونکہ آپ اپنے علم پر ان کو تول رہے ہیں. آپ کا علم تو ایک چیز کو جانتا ہے، اور شیخ جب کہ عالم بھی ہو. یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اپنے علم پر تولتے ہیں. جنہوں نے صحابہ سے بدگمانی کی انہوں نے اپنے علم پر صحابہ کو تولنے کی کوشش کی. تو کیسے تولیں گے؟ ابھی پہاڑ کو تم اپنے کانٹے پر کیسے تولیں گے؟ اس لیے شیخ جب متبع سنت ہو اور اہل حق میں سے ہو اور پھر عالم بھی ہو، بدگمانی قریب میں یہ دل کی دنیا اجاڑ دیتی. میں مثال میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں باون نگر سے گیا. ہمارے شہر رحمۃ اللہ علیہ مجھ پر بہت توجہ فرماتے تھے. میں جب بھی جاتا، یعنی حضرت فالج کے مریض بھی تھے تو لیٹے ہوتے، میں جب جاتا تو فرمایا کہ نہیں مجھے بٹھاؤ، میں مولانا سے گلے بھی دوں گا. توجہ تھی میرے. ایک بار میں گیا، اس طرح حضرت کا چھوٹا کمرہ تھا، اس کمرے میں لوگ بیٹھے. میں بھی جا کر سلام کیا، حضرت نے آگے بلایا، ملے اور مجھے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھا لیا کہ تم عالم ہو، تم نیچے نہ بیٹھو یا میرے ساتھ بیٹھو. تو چائے آ گئی. چائے آنے کے بعد فرمایا اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو. لیکن میرے بارے میں نہیں کہا کہ میں بہت سفر کر کے گیا اور اکرام بھی کیا، لیکن چائے مجھے نہیں پیش کر. میں فون سمجھ گیا میرے عشق کا امتحان ہے. حضرت میرا چہرہ بھی دیکھتے تھے اور لیکن میری ایک عادت تھی، میں جب بھی حضرت کے پاس گیا ہوں میں نے اپنی آنکھیں حضرت کے ہمیشہ چہرے پر رکھی. فرماتے تھے بھائی پوری دنیا مجمع سو جائے لیکن جلیل جو ہے مولانا جلیل وہ بس مجھے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. میری عادت تھی. میں بولے آج جو بھی کچھ ہے یہ اسی کا اثرات ہے. حضرت نے جب بھی کوئی بات کرتے تھے نہ تو میری طرح ہی دیکھتے تھے وہ، کیونکہ میں متوجہ ہوتا تھا. نہ بات کے دیکھتے تو کوئی اونگ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، ہر ہوتا ہے حالات ہوتے ہیں. خیر من کے میری ازمائش. خیر الحمدللہ مجلس ختم ہو گئی، عشاء تک مجلس کے بعد دل میں تھوڑا سا وہ آ رہا ہے بھائی یا کوئی خوشی پتہ ہو گئی یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کوئی وہ استغفار کرے کیا کرے. اس کے بعد عشاء ہونے کے بعد حضرت کے خادم سے حضرت میر صاحب وہ باہر آئے تو مولانا جلیل صاحب کہاں ہیں؟ میں یکدم ڈر گیا. میں نے کہا لگتا ہے ابھی اب مجھ سے ایسی خطا ہو گئی ہے، شیخ بلا رہے ہیں. تو اندر گیا تو کھانے کا دسترخوان لگا تھا. کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. مجھے بیچ میں بٹھایا. ادھر حضرت شیخ بیٹھے، ادھر میر صاحب. حضرت میر صاحب بھی حضرت شیخ کے پوری کاپی تھی اور پورا انہوں نے فیض لیا تھا. وہ ادھر میں بیچ میں بیٹھا ہوں. تو حضرت اپنے ہاتھ سے اس میں بوٹیاں ڈالتے ہیں، میر صاحب بھی بوٹیاں ڈالتے ہیں. اور مجھے فرمایا کہ دیکھو ہم دونوں ہیں بڈھے اور تم خوش خوراک ہو، تم نے ہمارے ساتھ کھانا ختم نہیں کرنا، ہم نے اس لیے ڈالا کہ آپ کو پورا کھانا ہے. میں نے کہا دیکھو آزمائش کی. شیخ نے چائے کی پیالی پر پھر اپنے ساتھ کھانا کھلایا. اگر میں بدگمانی کر لیتا یا دیکھو تو اپنے آپ کو تباہ کر لیا. الحمدللہ مجھے کبھی بھی 33 سال حضرت شیخ کے ساتھ تعلق رہا ہے، کبھی ایک دن بھی وسوسہ بھی بدگمانی کا نہیں ہے. ایسا اپنے قلب کو رکھا آپ نے. بدگمانی بہت خطرناک چیز اس راستے میں. چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے علم پر تو لو یا تو ہماری جو معاملات وہ جانتے ہیں. ایک اور بھی ہمیں نہیں پتا بس وہ حضرت ثانوی فرماتے ہیں عاشق کو بدگمانی نہیں ہوتی، لہذا عاشق بن جاتا. تو کہتا ہمارا جو محبوب کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. اور ایزا رسانی ایسا حرکت نہ کرو کہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے. ایسی کوئی حرکت نہ کرو کہ ان کے دل کو ایزا پہنچے. ایزا رسانی بہت خطرناک ہے. لوگوں نے بزرگوں کے قلوب کو ایزا پہنچایا. حضرت ثانوی فرماتے مرتے ایمان سلب ہو گیا. کیونکہ من عاد علی ولی فقد آزمت بالحرب، جو میرے ولی کو تکلیف دے گا میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ 2 چیزوں پر جنگ کا اعلان ہے، سود پر قرآن میں اور اللہ کے ولی کو ایجاد دینے پر حدیث میں. ایک حدیث میں آیا، ایک
دو چیزوں پر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا، سعودیوں کے لیے فاضلوں کی حربی من اللہ ورسول، تیار ہو جائے اللہ رسول کی جنگ کریں، اور دوسرا اللہ کے کسی دوست کی۔ تو خیر ایجا رسانی عام مرید یا عاشقوں کرتے، لیکن بدگمانی کا شکار ہو جاتے، بدگمانی پھر منزل وہ کر دیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہمارے حضرت کی، جب میں جاتا تھا میری عمر 18 سال تھی، حضرت خدمت میں میری داڑھی نہیں آئی تھی، تو ہمارے والد صاحب، کیونکہ ہم چائنا کے والد صاحب رہنے والے ہیں، تو چائنا سے والد صاحب آئے تھے، تو ہم لوگوں کا بہت دیر سے داڑھی اترتی ہے۔ ہماری جو داڑھی ہے یہ بھی چونکہ والدہ ہماری یہاں کی تو اس وجہ سے آئی ہوئی ہے، ورنہ تو شاید اگر والدہ وہاں کی ہوتی تو یہاں 2-4 ہوتی ہیں۔ ہمارے والد صاحب کے 40 بال تھے، ہم گن لیتے تھے۔ وہ چائنا میں ان کی بال کم ہوتے ہیں، جسم پر بھی بال نہیں ہوتے جیسے اتنے سے بال ہیں، جسم پر ہمارے بھی کوئی بال نہیں ہے اس وجہ سے، لیکن داڑھی کے بال والدہ کی وجہ سے جن کی بھی داڑھی ہے۔ خیر اس وقت میں جاتا تھا حضرت کے پاس، تو ایک حضرت کے خادم تھے، ہر وقت اندر آ رہے جا رہے، اتنا رشک آتا تھا ان پر کہ یار یہ دیکھو، ہم طالب علم تھے اس وقت بنوری ٹاؤن میں، ہمارے وقت نہیں ہوتا تھا، پھر جمعے کو ٹائم ملتا تھا، اس پر رشک آتا تھا یار یہ دیکھو یار ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جب میں فارغ ہو گیا، فارغ ہونے کے بعد پھر آنا جانا ہو گیا حضرت کے پاس زیادہ، مجھے فرصت ہو گئی، تو وہ شخص غائب ہو گئے، نظر نہ آئے۔ 15 سال کے بعد مجھے نظر آیا، 15 سال کے بعد مجھے دیکھا تو حضرت جہاں الحمدللہ حضرت نے بہت نظر عنایت کی ہوئی تھی، میرا بیان بھی کراتے تھے، میرے ملفوظات مولانا کی زبان سے سنو، مرچ مسالہ مولانا کا ہے، بات میری ہے، یہ فرمایا، جو بڑی شوق سے سنتے تھے، تو میں بیان کرتا، تو وہ میں نے اس شخص کو دیکھا، ایسی بات اس کو دیکھا ہے، میں نے اس سے ملاقات کی، میں نے کہا یار آپ، ہم جب طالب علم سے آتے تھے تو ہم اس وقت ہوتے تھے اور ہمیں رشک آتا تھا، اور آپ کہاں چلے گئے؟ تو رونے لگ گیا کہ بس مجھے شیطان نے ایسی شہر سے بدگمانی ڈالی کہ 15 سال میں پیچھے چلا گیا، اور آپ لوگ جو اس اسٹوڈنٹ تھے، آج حضرت کی کیسی آپ پر عنایات ہے کہ آپ کی زبان سے اپنی باتیں سنتے ہیں، رونے لگ گئے، ایسے شیطان نے مارا، 15 سال شہر سے دور رکھا، یہ بدگمانی بہت خطرناک ہے۔ کوئی بات سمجھ نہ ہے، کہو کہ یار ہمیں نہیں پتا، ان کو زیادہ نہیں، جب ایک دفعہ آپ اعتماد کر لیں بھی متبع سنت اور عالم اور راستے اور طریق کو جاننے والا، تو اب آپ کو بات سمجھ نہ آئے چھوڑ دیں، ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ الگ مانگے، اس کو کوئی چیز بتائے، اس کو کوئی چیز، علاج ہے نا، ایک ڈاکٹر کے پاس ایک ہی طرح کے مریض ہیں، الگ الگ دوائی دیتا ہے، اب بدگمانی کرو یار اس کو تو یہ دی مجھے نہیں دی، کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں یار تیرا اور مرد ہے اس کا اور ٹھیک ہے، بخار تو آ رہا ہے لیکن اس کا انفیکشن پیشاب میں، تیرا انفیکشن جو نزلہ زکام ہے، تو ہر ایک کی دوائی ایک تو نہیں ہے، اب بدگمانی کرے ڈاکٹر سے، ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی جا کے اور سے علاج کرا لے، یہی شیخ روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو الگ الگ لے کر چلتا ہے، الگ الگ لے کر، کسی سے محبت سے ملے گا، کسی سے غصے سے ملے گا، اس وقت اس کے لیے غصہ مفید ہے، غصہ مفید ہے، اور اس کے لیے محبت مفید ہے، دونوں فرق ہے، علاج ہے نا، علاج کر رہا ہے، اس لیے سختیاں شیخ کی ہیں پناہ کے لیے، مت سمجھ ان کو ہرگز سے پڑھ، لہذا اس لیے گناہ سے بچو، اول نمبر اس کا ہے، پھر اس بیت کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے، باقی بدگمانی اظہار آسانی، یہ انسان اس سے تو آسانی سے بچ سکتا ہے، لیکن گناہ چونکہ نفس اور شیطان دو قوتیں ہمارے پیچھے لگی رہتی ہے، اس لیے اس سے بچنے میں تھوڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مرید ہمت کرے، شیخ سے رابطہ ہو، پھر شیخ کا فیضان پہنچتا ہے، رابطہ مطلب ہے دل متوجہ ہوتا ہے، دل متوجہ ہوتا ہے، یقین مانے ادھر دریا بہ جاتا ہے، دریا بہتا ہے، یہ میں آپ کو عجیب بات، ایسے دریا بہ جاتا ہے، دریا بہ جاتا، اگر ایسی حرکت کرے تو دریا رک جائے گا، تو اپنا رخ موڑ لے کے اور تک چلا جائے، توجہ کتنی اہمیت، اور توجہ لینا مرید کا کام ہے، وہ کیسے توجہ لے، وہ تعلق، محبت، رابطہ، اسے ڈاکٹر عبدالعلی صاحب فرماتے تھے
کہ اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے. کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ تو تم خدا تک خود پہنچ جاؤ. ماشاءاللہ بہت عجیب. ایسا محبت کا تعلق. اللہ بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ